الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کی ربیع الاول اسپیشل سیریز کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کر لیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشہور جادوگر لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا۔ یہ شیخ انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آ کر لبید بن عاصم سے ملا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی درخواست کی اور اس کو 3 اشرفیاں اجرت بھی دیں۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے۔ انہی موئے مبارک اور کنگھی پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لبید جادوگر کی بہنیں اس سے بھی زیادہ جادو کرنا جانتی تھیں اور انہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا گیا تھا۔ اس جادو کو ایک کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید بن عاصم نے بنی زریق کے کنویں زروان یازی ازوان نامی کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے چلے گئے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا، مگر یہ جادوئی اثرات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تک محدود تھے۔ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں کوئی خلل واقع نہ ہوا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں اپنی جگہ محسوس کر کے پریشان ہوتے تھے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرشتوں کو دیکھا جنہوں نے سوال و جواب کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ لبید بن عاصم نے کنگھی میں اور بالوں میں ایک کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر اور اسے بنی زریق کے کنویں ذی ازوان کی تہ میں پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ اس انکشاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام کو بھیجا۔ ان کے ساتھ بنی زریق کے 2 صحابیوں جبیر بن ایاس اور قیس بن محسن کو بھی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ کنویں کے پانی کو سونٹ کر وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکال لی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے ہوئے ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی بندھا ہوا شخص کھل جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور سر سے پاؤں تک پورے جسم پر جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے انہیں پھیرتے تھے۔ صحاح 6 میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایات مروی ہیں جن سے بڑھ کر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے واقف نہ ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں جب بیماری میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتیں پڑھتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی برکت کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرے۔ نبی علیہ السلام نے جھاڑ پھونک کی اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی تھی کہ اس میں شرک نہ ہو، اللہ کے پاک ناموں یا اس کے کلام سے جھاڑا جائے، بھروسہ اللہ پر ہی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ضرور پہنچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک خاندان کو ہر زہریلے جانور کے کاٹنے کو جھاڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دوا اور دعا بھی اللہ سے حکم اور اس کے اذن سے نافع ہوتی ہے۔ دوا اور دعا بھی اللہ سے حکم اور اس کے اذن سے نافع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بجائے کہ تم کوئی اور عمل کرتے تمہارے لیے یہ زیادہ برحق بات تھی کہ تم نے اللہ کی کتاب پڑھ کر اس پر اجرت لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ دوسرے تمام عملیات سے اللہ کا کلام بڑھ کر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر چند اصحاب کو بھیجا جن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ اصحاب عرب ایک قبیلے کی بستی میں ٹھہرے اور قبیلے والوں سے کہا کہ ہماری میزبانی کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنے میں قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور لوگ ان مسافروں کے پاس آئے اور پوچھا، تم لوگوں کے پاس بچھو کے کاٹنے کا کوئی علاج ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس علاج تو ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری میزبانی سے انکار کیا ہے اس لیے جب تک معاوضہ طے نہ کرو گے ہم اس کا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے 30 بکریاں دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کی اور لعاب دہن اس پر ملتے گئے۔ آخر بچھو کا اثر زائل ہو گیا۔ قبیلے والوں نے 30 بکریاں ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ وہ تمام حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں لے کر آئے اور تمام ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہیں کیسے معلوم کہ سورۃ الفاتحہ جھاڑنے کے کام بھی آ سکتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سے جھاڑنے کے عمل کو جائز قرار دیا اور اجرت لینے کو بھی حلال و طیب قرار دیا۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔